رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللهم صل علی محمد وآل محمد. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں آج ہی ہماری 16ویں گفتگو ہے اور الحمدللہ اب تک 15 تقریریں اس موضوع پر آپ کی خدمت میں کی جا چکی ہیں اور آج یہ تقریر اپنے 16ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اب تک آپ کی خدمت میں کئی باتیں بیان فرمائی کہ انسان کی روح کیسے قبض ہوتی ہے، انسان کے دنیا میں کون کون سے دوست ہیں، آخرت کے کون کون سے دوست ہیں، انسان کو کون کون سی نیکیاں کام آنے والی ہیں، آخرت کی کتنی منزلیں ہیں. یہ تمام تر باتیں ہو چکی ہیں اور اس پر اشارہ ہو چکا ہے. سامعین محترم، جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا تعلق سورہ مبارکہ انفال سے ہے. آیت کا نشان 67 ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے 2 خواہشات بیان فرمائی ہیں. ایک پروردگار عالم نے لوگوں کی خواہش بیان فرمائی ہے، ایک پروردگار عالم نے اپنی خواہش بیان فرمائی ہے. لہذا سامعین محترم، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ کامیاب وہی ہونے والا ہے جو پروردگار عالم کی خواہش کو مقدم رکھے گا اور لوگوں کی خواہش کو پس پش ڈال دے گا. لہذا سامعین محترم، اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تریدون عرض الدنیا، فرمایا یہ لوگ عارضی دنیا کو چاہتے ہیں. یعنی یہ ہو گئی لوگوں کی خواہش کہ یہ لوگ عارضی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دنیا نہیں کہا، عارضی دنیا کہا، یعنی ایسی دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے، جو باقی رہنے والی نہیں ہے، جو فنا ہو جانے والی ہے. فرمایا یہ لوگ اس کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا پیچھا کرتے ہیں. واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے. اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جب اس نے دنیا میں بھیجا ہے تو کون کون اس امتحان پر پورا اترتا ہے اور ایسے کام کر کے آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی آخرت سنور جاتی ہے. تو سامعین محترم، عرض خدمت یہ ہے کہ
آخرت کا جو سفر ہے اس کی تیاری کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں حکم دیا اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں حکم دیا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آخرت کا سفر وہ موضوع ہے جس کی تاکید قرآن صامت نے بھی کی ہے اور قرآن ناطق نے بھی کی ہے. دونوں قرآنوں نے اس موضوع کی تاکید کی ہے اور سفر آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے. میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں امیر کائنات امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد. مولا سفر کے ارادے سے بصرہ گئے. ایک دو سوال پڑھیں مگر آواز سفر کے ارادے سے امام بصرہ تشریف لے گئے. اچھا بصرہ وہ علاقہ کہ جو امیر المؤمنین کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آج بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ بصرہ وہ واحد علاقہ ہے جس میں سارے کے سارے علی کے چاہنے والے ہیں, علی کا دشمن دکھائی نہیں دیتا. بصرہ وہ علاقہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ سارے کے سارے امیر المؤمنین کے چاہنے والے اسی علاقے میں بستے تھے, اسی شہر میں بستے تھے بصرہ میں. اور جنگ صفین جو مولا نے جیتی تھی جس میں مولا کو فتح یابی نصیب ہوئی وہ بصرہ کے لوگوں کی ہی وجہ سے ہوئی تھی. ایک امیر المؤمنین کی اپنی طاقت, ایک علی کی اپنی تلوار اور ایک بصرہ کے لوگوں کا ساتھ, اس وجہ سے امیر المؤمنین کو کامیابی ہوئی تھی جنگ صفین میں. جب مولا بصرہ پہنچے, اب آپ دیکھیے غور کیجئے سارے ہیں مولا کے چاہنے والے, لیکن مولا نے کیسے خطاب کیا؟ فرمایا یا عبید الدنیا, اے دنیا دار لوگوں, اے دنیا کے غلاموں, اے دنیا کے بندوں. یعنی سامعین محترم جب مولا کے اپنے ماننے والوں کا یہ حال ہے تو پھر مولا کے جو اغیار ہیں جو مولا سے دشمنی رکھتے ہیں پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ مولا اپنے چاہنے والوں سے جن کی وجہ سے جنگ صفین فتح ہوئی ہے, جہاں سارے کے سارے مولا کے چاہنے والے ہیں, وہاں مولا فرما رہے ہیں یا عبید الدنیا, اے دنیا دار لوگوں, اے دنیا کے بندوں, اے دنیا کے غلاموں. یہاں مولا نے فرمایا. اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دن ہوتا ہے تو تم اپنا بازار سجا لیتے ہو, خرید و فروخت کے لیے نکل آتے ہو اور اپنی چیزیں بیچتے ہو, لوگوں سے چیزیں خریدتے ہو, پورے دن بھر تم معاملات کرتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا اذا کنتم فی لیل, اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ تم سونے چلے جاتے ہو, تم آرام کرتے ہو. صحیح دیکھیے مولا نے دونوں چیزوں سے منع نہیں فرمایا, کیونکہ مولا جانتے ہیں کہ جو دن میں کام کیا جا رہا ہے وہ رزق حلال کمایا جا رہا ہے, اور جو رات میں سویا جا رہا ہے اس کا بھی حکم پروردگار عالم نے دیا ہے کہ ہم نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے. لہذا سامعین محترم مولا نے منع نہیں فرمایا, فرمایا تم دن ہوتا ہے تو بازار سجاتے ہو, خرید و فروخت کرتے ہو, رات ہوتی ہے تو تم جا کر سو جاتے ہو. فرمایا جو درمیان کا وقفہ ہے اس میں تم آخرت سے غافل کیوں ہو جاتے ہو؟ اس میں تمہیں آخرت کی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اگر اس درمیان کے وقفے میں بھی تم آخرت کی تیاری نہیں کرو گے تو پھر آخرت کی تیاری کب کرو گے اور آخرت کے لیے کب آمادہ ہوگے؟ لہذا سامعین محترم پہلی آیت جو بیان کی آپ کے سامنے قرآن کی, اس میں پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ آخرت کو چاہتا ہے. حدیث بیان کی, مولا نے فرمایا آخرت کی تیاری کرو. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت بھی اپنی سنوارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے سفر آخرت کی تیاری کر لے. اگر سفر آخرت کی تیاری کر لے گا تو اس کی آخرت کامیاب ہو جائے گی. ایک دفعہ سلوات پڑھیں مل کر لہذا فرمایا دنیا میں کامیاب وہی افراد ہوں گے جو آخرت کی تیاری کریں گے. ایک جگہ پر مولا نے اور فرمایا تھا الدنیا سوق, فرمایا دنیا ایک بازار ہے. کیوں بازار سے تشبیہ کو بتا سکتا ہے؟ الدنیا سوق, دنیا ایک بازار ہے. کیوں بازار؟ ہلکے پھلکے ڈوز دیتا رہا تھا تاکہ آپ جانتے رہیں. خرید و فروخت ہوتی ہے, نمائش ہوتی ہے. اچھا اور کوئی؟ الدنیا سوق, دنیا بازار ہے. کیوں بازار ہے؟ مولانا نے فرمایا ربح فیہا قوم وخسر فیہا آخر. فرمایا دنیا بازار ہے, بازار میں ہر کسی کو منافع نہیں ہوتا. بازار میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو منافع ہوتا ہے, باقی تمام لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا دنیا ہے بازار کی مانند. یہاں جو آیا ہے ایسا نہیں ہر ایک فائدے میں گیا ہے. فرمایا ہر ایک کو فائدہ نہیں ہونے والا. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فائدے میں جائیں گے, فرمایا باقی سارے کے سارے نقصان میں جانے والے ہیں. اس کے بعد مولانا نے ایک اور جملہ فرمایا, خوبصورت جملہ فرمایا الیوم عمل ولا حساب. فرمایا آج کا دن یعنی جو تم دنیا میں جی رہے ہو, فرمایا عمل ہے حساب نہیں ہے.
صحیح ہے, آپ توجہ کریں مولا کی فصاحت و بلاغت, قربان جائے مولا کے کلمات پر. فرمایا الیوم عمل ولا حساب, فرمایا آج کا دن عمل ہے حساب نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, آپ اگر بالفرض فجر کی کوئی نماز قضا کر دیتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس دن کا آپ کا رزق بند کر دے گا, ایسا نہیں ہونے والا. اگر کوئی کسی دن میں گانا سن لیتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت فرشتے آئیں گے اور اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہونے والا. اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زبان پر فوش کلامی لاتا ہے, گالی زبان پر لاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے فرشتے آئیں گے اور اس کی زبان پر بچھو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور زبان کو کاٹ کر چلے جائیں گے. فرمایا الیوم عمل ولا حساب, فرمایا یہ دن ہے عمل کا, عمل کرتے جاؤ, حساب نہیں ہونے والا. وغدن حساب لا عمل, لیکن کل حساب ہوگا, عمل نہیں ہونے والا ہے. فرمایا آج عمل کی مہلت دی ہوئی ہے, جتنا عمل کر سکتے ہو کرتے جاؤ, حساب کوئی نہیں لینے والا. فرمایا لیکن جیسے ہی کل آ جائے گا, یعنی کل سے مراد آخرت ہے, جیسے ہی کل نمودار ہوا تو فرمایا پھر حساب ہی حساب ہے, پھر عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہونے والی. پھر ایسا نہیں ہے کہ تمہیں عمل کا موقع دیا جانے والا ہے. لہذا سامعین محترم, مولا کے ان دونوں فرمان سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ کامیاب وہی ہوگا جو سفر آخرت کی تیاری کرے اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرتا رہے. عمل صالح سے مراد چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی انسان اپنے دامن سے نہ ڈالنے دے. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی نیکی کا موقع ملتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہونے والا. بالفرض ایک مثال, راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے, پتہ ہے اگر کوئی یہاں سے گزرے گا تو ہو سکتا ہے گر جائے, لیکن نہیں ہٹایا. کیوں؟ ارے کوئی اور اٹھا لے گا. نیکی ہاتھ میں آتے آتے ہاتھ سے نکل گئی. ٹھیک ہے, صدقہ روز دے سکتے ہیں, لیکن ارادہ کیا بس جمعے کے دن دیں گے صدقہ. ٹھیک ہے, اسی دن صدقہ دینا ہے. صحیح ہے. تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان ہاتھ سے جانے دیتا رہتا ہے. مولا نے فرمایا آج ہے عمل کا دن, جتنا عمل کر سکتے ہو کرتے جاؤ, حساب نہیں ہونے والا. کل پھر عمل کی مہلت نہیں ملنے والی, کل صرف اور صرف حساب ہونے والا ہے. تو سامعین محترم, جو عمل صالح کرتا رہے مولا کی نگاہ میں وہ کامیاب ہو جائے گا. اب میں آپ کو کامیابی کا جو ہے وہ مشاہدہ کرواتا ہوں اور کامیابی بتاتا ہوں ملتی کیسے. ایک اور سلوات پڑھیں گے آواز میں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایت کے جملے کہ جب ایک بندہ مومن, دیکھیں حالت ایمان پر بھی ہے, حالت ایمان کا مطلب عقیدہ ٹھیک ہے, اور عمل صالح بھی انجام دیتا رہا, یعنی نیکی انجام دیتا رہا, اس کی زندگی میں وہ روزانہ نیکیاں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. فرمایا ایسا شخص جب قبر میں پہنچے گا, جیسے جائے گا, پروردگار عالم کی آواز آئے گی, فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ, آواز قدرت آئے گی, پروردگار عالم آواز دے کر کہے گا آسمان سے, پروردگار عالم کی ندا آئے گی, پروردگار عالم کہے گا اے میرے فرشتوں, یہ میرا بندہ آ رہا ہے, اسے قبر میں لٹایا جا رہا ہے, ذرا اسے لبیک تو کہنا, ذرا اسے خوش آمدید کرنا, ذرا اسے ویلکم کرنا, ذرا اسے مرحبا کہنا. اب سمجھ میں آیا, علی کے چاہنے والے کا کوئی استقبال کرے نہ کرے, پروردگار عالم خود استقبال کرنے کے لیے آتا ہے, خود پروردگار عالم کی طرف سے استقبال ہوتا ہے. لہذا جب بندے کو قبر میں لٹا دیا, پروردگار عالم کہتا ہے اس کا استقبال کرو. کیوں استقبال کرو؟ کہتا ہے صدقہ عبدی, یہ میرا وفادار بندہ تھا, اس نے میرے ہر بات کی تصدیق کی ہے, ہر میری بات مانی, اس کا جو ہے استقبال کرو. پھر فرمایا وَإِفْرِشُوا لَهُ فِي الْقَبْرِ فِرَاشًا مِّنَ الْجَنَّةِ, فرمایا یہ خاک پر سوئے گا, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, یہ خاک پر سوئے گا میرا بندہ, یہ جو میرا بندہ ہے, جو جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے, جس کا عمل بھی ٹھیک ہے, یہ خاک پر سوئے گا. فرمایا نہیں, اے فرشتوں ذرا جنت جاؤ, اس کے لیے بستر تو لے کر آؤ, بستر بچھا دو تاکہ یہ بستر پر آرام کر لے. اس کے بعد فوراً کہے گا, فرمایا اگر یہ یہاں پر آرام کرے گا اور قبر ابھی کچھ دیر میں بند کر دی جائے گی, جب قبر بند ہوگی تو قبر میں تاریکی ہوگی, قبر میں روشنی نہیں ہوگی, قبر میں ہوا کا گزر نہیں ہوگا, گرمی ہوگی. میرا نیک بندہ ہے, وَفْتَحُوا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ, ذرا جنت کی کھڑکی تو کھول دینا تاکہ جنت کی ہوا آتی رہے اور یہ قیامت تک سکون سے سوتا رہے. یہ کس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک, جس کا عمل بھی ٹھیک. پہلے اللہ نے کہا استقبال کرو, میرا وفادار بندہ ہے. پھر کہا ذرا جنت سے بستر لاؤ, اس کے لیے بستر بچھاؤ, یہ خاک کے بستر پر نہیں سونے والا, میرے جو ہے وہ خاص بستر پر سوئے گا. اس کے بعد کہا ذرا جنت کا ایک دروازہ کھول دینا تاکہ اسے جنت کی ہوا آتی رہے, یہ سکون سے سوتا رہے, قیامت تک آرام کرتا رہے. اس کے بعد فرمایا یہ کفن, اس کے بدن پر جو کفن ہے, فرمایا یہ تو اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری تھی, ہمارا بھی تو اس سے تعلق ہے, ہم اس کے لیے انتظام کرتے ہیں. وَأَلْبِسُوهُ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ, ذرا جاؤ جنت سے اس کے لیے جوڑے لے کر آؤ. کیا قسمت ہے, حسنین کے لیے جنت سے دنیا میں کپڑے آتے ہیں, حسنین کے غلاموں کے لیے قبر میں کپڑے آتے ہیں. ایک اور سلوات پڑھیں مل کر آواز میں, صلی علی محمد. پروٹوکول خالی آپ نوٹ کریں. فرمایا اس کا ویلکم کرو, استقبال کرو. پھر فرمایا اس کے لیے ذرا بستر لگاؤ, خاص بستر لگے گا. اس کے بعد فرمایا اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو. فرمایا جنت کے کپڑے لاؤ جو اس کے کفن کے اوپر پہنا دو. صحیح ہے.
اچھا دیکھیے یہ امیر المؤمنین کے چاہنے والے کا کمال ہے، یہ ساری نعمتیں دنیا والوں کو اگر ملے گی تو جنت میں جا کر ملے گی. یہ علی کے چاہنے والے کا کمال ہے کہ قبر میں ساری نعمت اس کے لیے لائی جا رہی ہے. جنت کے کپڑے بھی آئے، جنت کا جو ہے وہ دروازہ بھی کھول دیا گیا، اور اس کے علاوہ پروٹوکول بھی دیا گیا جیسا جنت میں دیا جائے گا مومنین کو. اس کے بعد فرشتے سوال کریں گے، پالنے والے یہ تیرا کون سا بندہ ہے اتنا خاص بندہ کہ تو نے کہا کہ اسے جوڑا لا کر دو، تو نے کہا اس کے دروازہ کھول دو، تو نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ پروٹوکول دیا جائے، اس کا جو ہے وہ ویلکم کیا جائے، اس کو خوش آمدید کہا جائے، اور اس کے لیے جنت میں جو ہے وہ کھڑکی کھول دی جائے. فرمایا یہ کون ہے اور اس کو کب تک یہ جو ہے وہ ساری چیزیں ملتی رہے گی، کب تک نعمتیں ملتی رہے گی؟ یعنی آسان الفاظ میں کب تک ہم اس کے بدن پر جوڑا رہنے دیں، کب تک ہم جنت کی کھڑکی کو کھلا رکھیں، کب تک ہم یہ جنت کا بستر رہنے دیں، اور کب تک جو ہے وہ اس کا استقبال کرتے رہے. آواز قدرت ہے کہ حتی یاتینا، اس وقت تک یہ ساری نعمتیں اس کو دیتے رہو جب تک کہ ہم سے ملاقات نہ کر لے، جب تک ہمارے پاس نہ جائے. یہ ساری نعمتیں اسی کے لیے. تو سامعین محترم، جو بندہ بھی عمل صالح کرتا رہے تو پروردگار عالم اس کو یہ قبر میں اجر عنایت فرماتا ہے. ابھی ہم پہلی منزل پر یہ اور قبر کے بارے میں ہی بیان ہو رہا ہے، اور 16ویں تدبیر آ چکی ہے ہماری. اب جو ہے وہ ایک عمل صالح آج کے تک بیان کر رہا ہوں اور بات ختم ہو گئی. یہ عمل صالح وہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو انجام دے دے، انجام دینے سے مراد یہ ایک دفعہ نہیں، یعنی اس کی روٹین بنا کے روزانہ اس کو انجام دے، تو ہوگا یہ کہ نہ اس کو پھر سکرات موت کی فکر کرنی کہ روح قبض ہوگی، مشکل ہوگی، سختی ہوگی، نہ اس کو اس منزل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے قبر کی جو ہے وہ کوئی پریشانی ہے، قبر جو ہے وہ اس کی سکون سے گزرے گی، برزخ میں اس کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو قیامت کا معاملہ. یعنی یہ اگر ایک عمل اس نے روٹین میں لے آیا تو سارے کے سارے جو ہے وہ کام ہو جائیں گے، اور ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں خود بخود سنورتی چلی جائے گی. کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلی جو نیکی گزر چکی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے، وہ ہے ولایت علی. وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے، صحیح. اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں، وہ نہیں ہے تو پھر ساری نیکیاں فضول ہیں. ولایت علی تو ہے، اس کے علاوہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو اس نے کر لی، ایک نیکی سے روٹین میں لے آیا، تو اس کی جو ہے وہ سکرات موت کی منزل آسان، غسل و کفن کا معاملہ حل ہو گیا، کفن کا معاملہ حل ہو گیا، اس کے علاوہ قبر کی منزل سنور گئی، برزخ کا معاملہ حل ہو گیا، قیامت بھی آسان ہو گیا. ایک عمل ہے. نہیں، نہ کرنے کا نہیں بول رہا ہوں، کرنے کا بول رہا ہوں. نماز شب سے فوائد حاصل ہوں گے، لیکن جو ہے وہ ہر جگہ نہیں. ہو سکتا ہے کہیں فائدہ نہ ہو. چلے آپ وہ نیکی شب جمعہ کرتے بھی ہیں، لیکن صرف شب جمعہ کرتے میں کہہ رہا ہوں روٹین میں لیں ہر روز. نہیں ہاں ابھی آواز آئی. یاسین ایک دفعہ سلوات پڑھیں گے پاؤں سے. صلی علی محمد. ابھی خاص طور پر ہم لوگوں کے لیے جو مجلس ختم ہوتی بار بار جاتے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یاسین کی فضیلت بھی ہے، سماعت فرمائیں. ایک دفعہ سلوات پڑھیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، ایک دفعہ سلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے یاسین کی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے نام پر ہے. رسول اللہ کا ایک نام ہے یاسین. اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں جب بھی یاسین پڑھو تو جیسے کہ پڑھو یاسین تو کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ رسول اللہ کے نام پر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کی فضیلت روایت میں بیان کیا گیا، من قرأ سورۃ یاسین، فرمایا جو کوئی بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے یرید بہا وجہ اللہ، لیکن اس کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، ریاکاری کے لیے نہیں پڑھ رہا کہ فلاں نے ذمہ داری لگا دی ہے تو مجھے جا کر جو ہے وہ اس کے جنازے پر جا کر پڑھ کر آنی ہے، یہ نہیں. خالصتاً اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، بلکہ خاص لوگوں کا جو ہے وہ پیشہ بھی ہوتا ہے. اگر جو ہے وہ آپ واقف ہو کہ بالفرض ایک بندہ معین کیا ہوا ہے کہ جو بندہ بھی دنیا سے جائے گا اس کی ذمہ داری ہے وہاں جائے گا قبرستان میں سورہ یاسین پڑھ کے آئے گا، اس کے جو ہے وہ ورثہ ہوں گے اس کو پیسے دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کے لیے پڑھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کی عادت یہ بن گئی ہو کہ بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا ہدیہ مل جائے گا اور تھوڑا سا جو ہے وہ گھر والوں کو گزارا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ نہیں لگے. لیکن روایت میں کیا شرط ہے؟ من قرأ سورۃ یاسین، جو سورہ یاسین پڑھے یرید بہا وجہ اللہ، لیکن پھر نیت کرے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں، غفر اللہ لہا. ابھی وہ سورہ یاسین ختم کرے گا اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. سورہ یاسین ختم اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اب مجھے انصاف سے بتائیے، ایک بندہ روز سورہ یاسین پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ روز مغفرت کر رہا ہے. جب اللہ روز مغفرت کر رہا ہے تو دامن روز گناہوں سے پاک ہو رہا ہے. جب دامن روز گناہوں سے پاک ہو رہا ہے تو کیسی سکرات موت، کیسی قبر، کیسی برزخ، کیا قیامت، ساری کی ساری اس کی منزل آسان ہو جائے گی اگر ایک سورہ یاسین کو یہ ڈیلی روٹین میں لے آئے. لہذا فرمایا کہ اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا.
صرف گناہوں کی مغفرت کرے گا؟ فرمایا نہیں، ابھی رکو، وَأُوتِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَيْ عَشَرَ مَرَّةً۔ فرمایا اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر عطا کرے گا۔ کتنا اجر؟ فرمایا اتنا اجر عطا کرے گا کہ گویا اس نے 12 قرآن ایک ساتھ ختم کر دیا۔ کتنے قرآن؟ 12 قرآن۔ حضور آپ ایک دفعہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ 2/3 قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے، 2/3۔ اگر آپ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اللہ 1/3 قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے، یعنی 1/3 پورے قرآن کا ثواب نہیں ملتا پھر بھی۔ صحیح، یعنی آپ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص ملا کر پڑھیں تب جا کر ایک قرآن بنے گا، یا آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تب جا کر ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں سورہ یاسین کی ایک دفعہ ختم کرو، اللہ کہتے ہیں 12 قرآن کا ثواب جو ہے وہ میں نے تمہارے کھاتے میں ڈال دیا، تمہارے عمل میں آ گیا 12 قرآن کا ثواب۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اگلی بات، یہ سورہ یاسین ان چیزوں میں سے ہے جو اس وقت پڑھے جانا مستحب ہے جب بندے کی جان نکل رہی ہے، جان کنی کا عالم جسے کہتے ہیں حالت احتضار۔ حالت احتضار جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ احتضار نکلا ہے حضرہ سے، حاض وادرا یعنی حاضر ہونا۔ اس وقت اس کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جاتی ہے، وہ کائنات کے باطن کو دیکھتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیز آتی ہے اس کے سامنے، جنت کے دروازے بھی ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بھی، فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تمام تر چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں حالت احتضار، جب اس کی جان نکل رہی ہے۔ اس عالم میں کچھ چیزیں شریعت نے واجب کی، کچھ چیزیں مستحب کی، جیسے جو شخص اس عالم میں ہے جس کی جان نکل رہی ہے، ضروری ہے کہ اس کے ورثہ آئیں اور اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیں، اس کے پیر جو ہے وہ تلوے جو ہے وہ اس کے قبلے کی طرف ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واجبات میں سے ہے کہ اس کے تلوے جو ہے وہ قبلہ رخ کر دیے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ مولانا صاحب قبلے کی طرف پیر رکھ کر سونا صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ جواب مل گیا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ براہ راست کعبے کی طرف پیر نہیں کر رہے، درمیان میں دیواریں بھائی، درمیان میں اتنی بلڈنگ ہے، آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کعبے کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا کیسا ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ شریعت کا تو حکم ہے کہ جو ہے وہ کعبے کی طرف جو ہے وہ رخ کروایا جائے۔ انسان جو ہے وہ بہتر ہے رات کو اسی حالت میں سوئے، کیا پتہ جو ہے وہ موت آ جائے تو جو ہے وہ کعبے کی طرف پیر اس کے۔ تو سامعین محترم، کچھ چیزیں واجب ہیں جیسے میں نے بتایا، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے کلمہ شہادتین پڑھوانا، اس کو کلمہ پڑھایا جائے، 12 اماموں کے نام بتائے جائیں اس کو، اسی طریقے سے اس کو بار بار جنت کی بشارت دی جائے۔ اس کا انجام جو ہونے والا ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، ہمارا کام ہے اس کو بس بار بار جنت کی بشارت دینا، یعنی ٹینشن فری ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، بس جنت تمہاری اپنی، ٹھیک ہے، کہیں نہیں جانے والی جنت، بس جو ہے وہ اس کو جنت کی بشارت دیتے رہیں اور کہا جائے اسے کوئی خوف نہیں ہونے والا، کوئی غم نہیں ہونے والا، بس جنت تمہیں مل جائے گی، تاکہ جو ہے وہ اس کے لیے مرحلہ آسانی سے گزر جائے۔ اور اس وقت کچھ چیزوں کی تلاوت جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا، مستحب ہے، آیت الکرسی تاکہ اس کے لیے آسانی ہو، سورہ صافات اور اسی طریقے سے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی تلاوت مستحب کرا دی۔ اب یا تو وہ بندہ جس کی جان نکلے وہ خود تلاوت کر لے، اب جو ہے وہ بہت کم ایسے ہوتے ہوں گے جو اس وقت جو ہے وہ تلاوت کر سکیں گے، یا پھر وہ بندے جو ان کے آس پاس ہو پھر وہ تلاوت کرے سورہ یاسین۔ ہوگا کیا؟ جب یہ تلاوت کی جائے گی جاءہ رضوان، اس کے پاس آ جائے گا رضوان۔ یہ کون ہے رضوان؟ رضوان کون ہے؟ خازن الجنہ، فرمایا جنت کا داروغہ، یہ آ جائے گا اس کے پاس۔ جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک، جنت کے داروغہ کا نام ہے رضوان۔ یہ رضوان جو ہے وہ اس کے پاس آ جائے گا۔ اچھا کیسے آئے گا؟ خالی آ جائے گا؟ نہیں، بشربۃ شراب الجنہ، جنت کا ایک جام لے کر آ جائے گا، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ مشروب جنت کا ساتھ میں لے کر آئے گا، فسقاہ ایاہ، اور اپنے ہاتھوں سے اس کو جام پلائے گا۔ اچھا آپ دیکھیے جب جام پلایا تو اس کی پیاس بجھ گئی، جان بجھنے کے عالم میں زبان جو ہے وہ سوکھ جایا کرتی ہے، جب رضوان نے پلا دیا تو پیاس بجھ گئی۔ اچھا آپ دیکھیے ہم جب پانی پیتے ہیں تو کیا وہ پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جاتی ہے؟ ہمیشہ کے لیے بجھ گئی؟ ابھی کبھی پانی نہیں پینا؟ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، 2-3 گھنٹے بعد پھر پیاس لگے گی، آپ رات کو سوتے ہوئے پانی پی لیں صبح اٹھیں گے پھر پیاس لگے گی، اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جب جنت کے داروغہ نے جنت کا جو ہے وہ مشروب اسے پلا دیا تو فرمایا جس دن یہ اٹھے گا یعنی قیامت کے دن، اس وقت اسے پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ جس وقت سورج سوا نیزے پر ہے، جس وقت جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہے، قیامت کا میدان ہے، اسے پیاس نہیں لگے گا۔ صحیح، حتیٰ کہ یہاں تک جملہ روایت میں کہ جنت میں چلا جائے گا، اسے ضرورت نہیں ہے کہ جنت کی نہروں کے پاس جائے، جنت کے چشموں کے پاس جائے اور پانی پیے، ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی گئی اور داروغہ جنت نے اسے جنت کا ایسا جو ہے وہ مشروب دے دیا کہ اسے جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ اب آئیے اور سورہ یاسین کی فضیلت میں روایت ہے، من قرأہا، جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے، عدلت لہو ب20 حجہ، فرمایا جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ اسے 20 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنے حج کا؟ 20 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ من سمعہا، فرمایا جو کوئی سورہ یاسین کو سنے، اب وہ افراد سنے جو باہر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ افراد سنے، جو افراد باہر جاتے ہیں
وہ دو ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، پڑھنے کے ثواب سے بھی گئے، سننے کے ثواب سے بھی گئے، ٹھیک ہے؟ اور جو افراد بیٹھ کر صرف سنتے ہیں انہیں کم از کم سننے کا ثواب تو مل رہا ہے۔ من سمعها، جو کوئی سورہ یاسین کو سن رہا ہے، ادلت لہو بعشرین دینار فی سبیل اللہ، فرمایا گویا ایسا ہی ہے جیسے اس نے 20 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ 20 دینار یعنی ایک دینار کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ایک دینار کسے کہتے ہیں؟ 12 درہم۔ نہیں درہم میں نہیں پوچھ رہا ہوں، ہاں ایک سونے کا سکہ۔ اب آپ جو ہے وہ اس کی ویلیو لگا لیں کتنی ہوگی، تو اس نے جو ہے وہ 20 سونے کے سکے پروردگار عالم کی راہ میں دی تھی۔ صحیح ہے؟ جو صرف سن رہا ہے، بیٹھنا ہے خالی، موبائل نہیں چلانا ہے، سننا، ٹھیک ہے؟ صرف سننا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے تفصیلی روایت سورہ یاسین کے حوالے سے اور بات ختم ہو گئی۔ رسول اللہ کی روایت ہے، رسول اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، فرمایا ان لکل شیء قلبا، رسول اللہ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، وہ قلب القرآن، اور قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ فرمایا قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ فرمایا جو کوئی بھی من قرأها فی نہارہ، فرمایا جو کوئی اسے دن میں تلاوت کرے، جیسے ہی دن میں تلاوت کرے گا کان فی نہارہ من المحفوظین والمرزوقین، تو یہ جب دن میں تلاوت کرے گا شام ہونے سے پہلے جب اس نے تلاوت کر لی تو یہ پروردگار عالم کی حفاظت یافتہ میں سے ہوگا، یعنی پروردگار عالم خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور پروردگار عالم اپنا خاص رزق اس پر نازل کر رہا ہوگا، اس کو خاص رزق اللہ کا ملتا رہے گا اگر اس نے دن میں سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ او قرأ فی لیلتی، لیکن اگر اس نے رات میں تلاوت کی قبل ان ینام، بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے جانے سے پہلے اس نے جو ہے وہ سورہ یاسین کی جو ہے وہ تلاوت کر لی، وکل اللہ الف ملک، اللہ 1000 فرشتوں کو بھیجے گا اس کے پاس، جاؤ تمام کے تمام فرشتوں کو حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، جاؤ اس بندے کے پاس پہنچو۔ کیا کرنا ہے؟ ان فرشتوں کا کام یہ ہوگا کہ اس شخص کی حفاظت کریں گے، من کل شر شیطان رجیم، یعنی شیطان کے تمام شر سے حفاظت کریں گے، ومن کل آفات، یعنی تمام آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ یعنی سورہ یاسین اگر کوئی رات کو پڑھ کر سو گیا تو پھر نہ اس کے قریب آفت آنے والی ہے، نہ بلا آنے والی ہے، نہ مصیبت آنے والی ہے، نہ شیطان کا شر قریب آ سکتا ہے اگر کوئی شخص اس کی جو ہے وہ تلاوت کر لے۔ اب آگے سنیے، یہ تو فائدہ ہو گیا کہ اگر وہ روزانہ تلاوت کر رہا ہے، ان ماتا، اگر اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی یا رات میں تلاوت کی یا دن میں تلاوت کی اور مر گیا، صحیح، اب کیا ہوگا؟ اب جب مر گیا ہے، پہلا ثواب آپ گنتے جائیے، ادخلہ اللہ الجنہ، پہلا ثواب تو یہ اللہ نے کہا جنت مبارک ہو، صحیح، پہلا ثواب ہے اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت مبارک ہو، پہلا ثواب آ گیا۔ دوسرا ثواب حضرا غسلہ 30,000 ملک، فرمایا اس کے غسل میں 30,000 فرشتے آئیں گے۔ کتنے فرشتے؟ 30,000 فرشتے۔ حضور اگر جو ہے وہ 500,000 آ جائے نا تو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، 30,000 فرشتے اس کے خالی غسل میں حاضر ہو جائیں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے وہاں پر؟ یستغفرون اللہ، اس کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے، پالنے والے سے معاف کر دیں۔ 30,000 فرشتے۔ آپ جانتے ہیں غسل کون سا معاملہ ہے؟ غسل وہ معاملہ ہے اگر بندہ گنہگار ہو تو اگر جو ہے وہ پانی ڈالا جائے تو وہ پانی جو ہے وہ ہمارے سامنے پانی ہے، لیکن جب اس کے جسم پر پڑتا ہے تو وہ آگ بن جاتا ہے، صحیح ہے؟ وہ عالم وہ ہوتا ہے جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے سورہ یاسین پڑھو، روزانہ کی روٹین بن گئی، ایک دن موت آ جائے گی، جب موت آ جائے گی تو ہوگا یہ 30,000 فرشتے تمہارے غسل میں شامل ہوں گے اور وہ کھڑے ہو کر تمہارے لیے بار بار استغفار کر رہے ہوں گے۔ تو ہماری جو ہے وہ زبانیں گنہگار ہیں، ہم جب دعا کرتے ہیں تو وہ رک جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ جو دعا کر رہا ہے وہ ہے معصوم، اس کی زبان معصوم، جب وہ دعا کرے گا تو پروردگار عالم ان کی دعائیں قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باؤ صلی اللہ محمد۔ تو 30,000 فرشتے صرف غسل میں، تو کیا صرف غسل میں رہیں گے؟ فرمایا نہیں، اب جو ہے وہ تشییع جنازہ میں اس کی قبر تک جائیں گے ساتھ ساتھ، وَيَشِيئُونَ إِلَىٰ قَبْرِهِ، ساتھ ساتھ جو ہے وہ قبر تک چلتے رہیں گے، وَالْإِسْتِغْفَارُ اللَّهِ، اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے اس کی قبر، ٹھیک ہے؟ اس کی قبر تک جو ہے وہ استغفار ہوتا رہے گا، تمام تر فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اب جیسے ہی قبر پر پہنچے اب کیا کریں گے فرشتے؟ فرمایا کہ سارے کے سارے فرشتے جو 30,000 فرشتے ہیں اس کی قبر میں داخل ہو جائیں گے، صحیح، اور قبر کے درمیان کھڑے ہو کر سارے کے سارے فرشتے عبادت کرنے لگیں گے، اور جب 30,000 فرشتے عبادت کر چکے تو پھر اس کے بعد سارا کا سارا ثواب کہیں گے پروردگار عالم ہم نے اس میت کو ہدیہ کر دیا۔ 30,000 فرشتے ثواب ہدیہ میت کے اکاؤنٹ میں آ گیا، 30,000 فرشتوں کا جو ہے وہ عبادت کے ثواب، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب قبر بند ہوگی تو یہ فرشتے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ نہیں حضور، اب فرشتے ساتھ ساتھ رہیں گے، اب جو ہے وہ فرشتے اس کے دوست ہو گئے، اور سورہ یاسین کو اللہ مجسم کر کے بھیج دے گا، وہ بھی اس کا جو ہے وہ
دوست بن کر رہے گا قبر میں، وہ بھی جو ہے وہ اس کا رفیق ہوگا قبر میں، اور اس کی قبر سے نور نکلتا رہے گا، اور ایسا نور جو آسمان کے کونے کونے تک جائے گا. یعنی فرشتے کہیں گے پالنے والے یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ تو گویا جواب آئے گا پروردگار عالم کی طرف سے، یہ اس بندے کو دفن کیا گیا جو سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا. آسمان کے کونے کونے تک نور آئے گا، اور یہ نور ایک دن آئے گا، 2 دن آئے گا، فرمایا اس وقت تک جب تک اسے قبر سے نکال نہیں لیا جاتا. یعنی روز قیامت تک نور جو ہے وہ آسمان کے کونوں کونوں تک جاتا رہے گا. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک ایسا دن آنے والا ہے جب اسے قبر سے نکالا جائے گا. تو جب قبر سے نکالا جائے گا تو پھر یہ 30,000 ملائکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ یحدثون، اس سے باتیں کر رہے ہوں گے. دیکھیے اس وقت جو ہے وہ کسی کو اپنا ہوش نہیں ہوگا، لیکن جو سورہ یاسین پڑھے گا اللہ اس کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے فرشتے اس سے باتیں کرتے رہیں گے، اسے ہنساتے رہیں گے. صحیح، ہنستے رہو، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بھائی، حضور آپ کا معاملہ بالکل کلیئر ہے. اور جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کرتے رہیں گے، اس کو جو ہے وہ ہنساتے رہیں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرتے رہیں گے. اور اس کے بعد فَيُجَوِّزُ الصِّرَاطَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا کہ یہ سارے فرشتے مل کر اس کو پل صراط بھی پار کروا دیں گے، میزان کا مرحلہ بھی پار کروا دیں گے. یہ سارے فرشتے مل کر، یہ ایک عمل ہے سارے فائدے دے گا. پل صراط بھی پار ہو گیا، میزان بھی پار ہو گیا. صحیح ہے. اب جب سارا معاملہ کلیئر ہو گیا تو اب خود جو ہے وہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، فرمایا اس کا حساب کیا جائے گا، لیکن جیسے دوسروں کا حساب ہوتا ہے ویسا حساب نہیں ہوگا. اسے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں کیا جائے گا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا. یہ انبیاء، مرسلین، رفقا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، ان کے ساتھ اس کا مقام ہوگا، وہاں کھڑا ہوگا. اس کے بعد پروردگار عالم کہے گا اشفع عبدی، اے میرے بندے تو میرا خاص بندہ ہے، کوئی ہلکا بندہ نہیں ہے. اشفع عبدی، اے میرے بندے ذرا شفاعت کر. صحیح، یعنی یہ صرف خود جنت میں نہیں جا رہا، علی کا چاہنے والا قیامت کے میدان میں جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اتنا اختیار رکھے گا کہ قیامت میں سے جسے چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چل جائے. فرمایا جسے چاہے لے کر جا، شفاعت کر جس کی شفاعت کرنی ہے، جس کے چاہے گناہ معاف کروا، جس کے چاہے جنت میں لے جا، جسے چاہے جہنم سے نکال، جنت کے درجوں میں اضافہ کر دے، تیری اپنی مرضی، جو شفاعت کرنی کر. اس کے بعد آواز قدرت آئے گی، سل عبدی، اب تو اپنے لیے بھی کچھ مانگتا ہے تو مانگ لے. اور اس کے بعد یہ بندہ شفاعت بھی کرے گا اور پروردگار عالم سے نعمتیں بھی مانگے گا. جب نعمتیں مانگے گا، شفاعت کرے گا، پروردگار عالم اس کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، اور جو اس نے مانگا ہوگا وہ تمام کا تمام پروردگار عالم اسے عطا کرے گا. جتنے لوگ ہوں گے اس وقت محشر میں، وہ سارے کے سارے اس کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے اور ایک جملہ کہہ رہے ہوں گے، سبحانہ ما کانا ھذا لعبدنا من خطیئۃ واحد، پاک ہے وہ ذات جس نے اس بندے کے دامن میں ایک گناہ بھی نہیں چھوڑا، سب کا سب معاف کر دیا. یہ سارے کے سارے اس وقت پروردگار عالم کی تصویر کر رہے ہوں گے. آخری سوال بتاؤں، سب سے بڑا سوال، جب سارے گناہ معاف ہو گئے، جب یہ بندوں کی شفاعت کر رہا ہے، جب اس کے دامن میں نیکیاں ہی نیکیاں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ مِن رُفَقَاءِ محمد، یہ محمد کے رفقا میں سے ہوگا، یعنی محمد رسول اللہ کے ساتھ اس کی بیٹھکیں لگیں گی، ان کے ساتھ اٹھے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا، ان کے ساتھ کھائے گا، ان کے ساتھ گھومے گا، ان کے ساتھ سیر کرے گا جنت میں. یہ تمام کا تمام ثواب ملے گا ایک سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے. ایک دفعہ سلوات پڑھ دینے کا صلی اللہ محمد وعلی محمد. انشاءاللہ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار جو ہے وہ ہمیں بحق کے محمد والے محمد اس سورے کو روزانہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا مل کر بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آپ کے سامنے اب تک میں نے 2 سوروں کے فضائل بیان کر دیے. کون کون سے؟ سورہ یاسین اور سورہ ملک. ایک بندہ بتاتا ہے سارے بچ جاتے ہیں. ایک دفعہ پھر سلوات پڑھنے کا آواز صلی علی محمد وعلی. باقی کو پتہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے وہ نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، سورہ یاسین اور سورہ ملک، لیکن خیر ایک بندہ بھی پڑھے تو ہماری جو ہے وہ کامیابی ہے. سورہ یاسین اور سورہ ملک بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے کی تقاریر میں مزید جو ہے وہ سوروں کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا. سورہ واقعہ کی ایک فضیلت بتا دیتا ہوں. جو کوئی شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ امیر المومنین کے دوستوں میں سے ہوگا، جنت میں ولی کے ساتھ ساتھ ہوگا. یہ سورہ واقعہ کی. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے وہ سورہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کی زبانوں پر ہے. جو چھوٹے سورے اگر آپ وقت نکالیں، سورہ ملک، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ تینوں کو پڑھنے میں کل 20 منٹ کا وقت لگے گا. جس کی قرآن میں روانی ہے جو 20 منٹ میں ختم کر لے گا، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی روانی آئے گی 15 منٹ تک وقت آ جائے گا. یہ ختم کر لے گا سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک. ٹھیک ہے، مختصر سورہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کی تلاوت کرنے کی. ایک دفعہ پھر صلوات کریں صلی اللہ محمد وعلی. بس سامعین محترم، یہی وہ قرآن ہے جس کے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں ہدایت دی. اہل بیت علیہ السلام نے جس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا، تلاوت قرآن کا حکم دیا. بلکہ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جو کوئی
دیکھیں ویسے تو روایت میں حکم ہے کہ انسان کو چاہیے روزانہ 50 آیتوں کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، حکم ہے کہ 50 آیتوں کی تلاوت کرے، لیکن کم سے کم جو بیان کیا گیا کہ ایک بندے پر لازم ہے کہ وہ 10 آیتوں کی تلاوت کرے. اگر 10 آیتوں کی تلاوت نہیں کرو تو جانتے کیا ہوگا؟ کتب اللہ من الغافلین، اللہ اسے غافلوں میں سے لے گا. غافل کسے کہتے ہیں؟ جیسے اللہ کا خیال ہی نہیں آتا، جیسے اللہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں. 10 آیتوں کی بھی اگر کوئی تلاوت نہیں کر رہا، اللہ کہے گا یہ میرا غافل بندہ ہے، پرواہ ہی نہیں ہمیں. جب اس نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا تو ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے، ٹھیک ہے. غافل بندہ ہے یعنی جس نے پروردگار عالم کے بارے میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں سوچی. آیتیں میں نے سورہ بول دی، آیت نہیں آیت 10 آیتوں کی اگر جو تلاوت نہیں کرے گا تو جو ہے وہ 10 سورے ہو گئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی بھائی. یہاں 10 آیتیں تلاوت نہیں ہوگی. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں تو یہ وہ قرآن جس کی علیہ السلام نے بار بار ہمیں ہدایت دی اور کہا اسے پڑھتے رہو، اس کی تلاوت کرتے رہو اور اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھو، اس کا دامن تھامے رکھو اس قرآن کا. اور یہی وہ قرآن ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور 1 رات کی مہلت مانگی تھی. بس سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کربلا میں جنگ 9 محرم کو ہونے والی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا عباس ذرا جا کر امان نامہ طلب کر لو، ہم 1 دن کی مہلت چاہتے ہیں. بس 2 چھوٹے چھوٹے واقعات سنیے. جناب عباس جب امان نامہ لینے کے لیے گئے نا تو شمر کے پاس گئے، تو شمر جو ہے وہ خود آیا پہلے جناب عباس کے پاس اور کہا اے عباس میں آپ کو امان دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جناب عباس کا روب بہت مشہور تھا، جناب عباس کا کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا، جناب عباس کا روب اتنا تھا. کہا اے عباس میں آپ کو امان دیتا ہوں. امام حسین یہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے. جناب عباس نے فوراً سوال کیا اور میرے آقا حسین کے لیے کوئی امان ہے؟ کہا نہیں حسین کے لیے کوئی امان نہیں ہے. جناب عباس نے فوراً پلٹ کر کہا تمہارے امان پر بھی لعنت ہو، تم پر بھی لعنت ہو، مجھے کچھ قبول نہیں ہے. امام حسین کی سن کر رونے لگے اور جناب عباس کو گلے لگایا اور اس کے بعد کہا عباس ذرا جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ، ہم جو ہے وہ 1 رات عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں. جانتے ہیں جب روایت کے جملے علماء بیان کرتے ہیں جب مہلت لینے کے لیے جا رہے تھے تو امام حسین بھی چلے ایک روایت کے مطابق، جناب علی اکبر بھی پیچھے پیچھے چلے اور ساتھ میں جناب عباس بھی چلے. جب امام حسین علیہ السلام چل رہے تھے تو دیکھا عباس آ رہے پیچھے. کہا عباس ہم جا رہے ہیں، آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ہم 2 بندے جا رہے ہیں. فوراً پلٹ کر کہا کہ آقا ذرا سامنے دیکھیے، عمر سعد بھی آ رہا ہے، اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے پیچھے غلام بھی تو آ رہا ہے. حسین بھی چل رہے ہیں. کہا آپ کا بیٹا بھی ہے لیکن آپ کا غلام بھی ساتھ ساتھ آئے گا. عزادارو ہے یہ ہے جناب ابو الفضل عباس. 1 رات کا امان نامہ طلب کیا، 1 رات کی مہلت مانگی ہے. قرآن کی تلاوت ہونے لگی. اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. قرآن کی تلاوت، اصحاب سے ملاقات اور گھر والوں سے ملاقات کے لیے. جانتے ہیں جب گھر والوں سے ملاقات کا وقت آیا امام حسین ایک خیمے کے بعد سے گزر رہے. کوئی بیوی کہتی ہے قاسم کل اپنے آپ کو قربان کر دینا، میرے لال تمہارے بابا کی وصیت تھی کہ حسین پر جب مشکل وقت آئے تو اپنے آپ کو قربان کر دینا. ایک بیوی اپنے جوان بچے کے سر میں کنگھی کر کے کہتی تھی اے علی اکبر کل جب بابا پر وقت آ جائے نا تو خود کو قربان کر دینا، لیکن علی اکبر تمہارے بغیر میرا دل لگے گا نہیں، تمہارے بغیر میں کیسے جی سکوں گی. جانتے ہیں نا حلب میں جب ایک عورت نے جناب علی اکبر کا سر دیکھا تھا تو فوراً کہا تھا خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. جناب ام لیلا نے سن لیا اور کہا کہ اس کی ماں نے تیرا کیا کیا ہے، کیوں کہہ رہی ہے اس کی ماں کے بارے میں؟ کہا اس کی ماں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ارے جو ہماری نگاہوں میں چاند جیسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. ہم اس کی ماں کی سلامتی کے لیے دعا کر رہے ہیں. بس عزادارو کوئی ماں رو رو کر کہہ رہی تھی اصغر تم تو ابھی جہاد کے قابل نہیں ہو، کل تم کیسے لڑو گے، کیسے جہاد کرو گے، میں کسے قربان کروں گی. امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے. اے رباب کل علی اصغر کا جہاد سب سے بڑا ہوگا. ایک بیوی تھی جو رو رو کر کہہ رہی تھی خدایا تو نے تو مجھے کوئی اولاد ہی نہیں دی ہے، میں کسے قربان کروں گی. یہ کون ہے؟ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. اس سے پہلے حسین خیمے میں آتے عباس خیمے میں داخل ہو گئے. کہا اے بی بی میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کروں گا، کل عباس اپنی جانب سے قربانی دے گا. ایک بی بی تھی جو اپنے دونوں بچوں سے کہتی تھی مجھے پتا ہے تم جعفر طیار کے نواسے ہو، حیدر کرار کے پوتے ہو، مجھے پتا ہے کل جو وقت آئے گا تو ماموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا، لیکن یاد رکھنا جب نہر پر لڑتے لڑتے پہنچ جاؤ نا تو پانی نہیں پینا، حسین کی سکینہ پیاسی ہوگی. بس عزادارو
अगला दिन नमूदार हुआ, दोनों बच्चे आए इजाजत के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवार किया, एक को हुसैन ने सवार किया, एक को अब्बास ने सवार किया। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा भैया मैं मैमना पर हमला करता हूँ, आप मैसरा पर हमला कीजिए, हम दोनों कल में लश्कर में मिलेंगे और मामू के दुश्मन उमर साद को कत्ल कर देंगे। बस अदादारो ये बच्चे लड़ते लड़ते फरात के किनारे पहुंच गए। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा भैया याद है ना अम्मा ने कहा था पानी नहीं पीना, सकीना जब तक प्यासी है हम पानी को करीब नहीं ले जाएंगे। बस अदादारो एक वक्त आया, बच्चों को धोखे से मार दिया गया, दोनों बच्चे घोड़े से जमीन पर आए, कहा मामू जान हमारी मदद को आइएगा। इमाम हुसैन पहुंचे हैं, जैसे ही आए देखा एक बच्चा शहीद हो गया। अपनी सदाओं को बुलंद करना, ज़ैनब के बच्चों को अगर पुरसा देना हो, देखा एक बच्चे की जान चली गई, एक बच्चे में भी कुछ रमक बाकी है। इमाम हुसैन ने सर आगोश में रखा, उसने रो रो कर कहा मामू जान अम्मा से कहिएगा हम लड़ते लड़ते फुरात तक पहुंच गए थे अम्मा, लेकिन तुम्हारी बात याद थी, हमने पानी नहीं पिया क्योंकि सकीना प्यासी थी। बस अदादारो हुसैन ने जब ये जुमला सुना फौरन अपने भांजे को चूमा और दोनों बच्चों को लेकर आए खेमे में। सारी बीवियां रोने के लिए आई, जनाब ज़ैनब जैसे ही आई, जनाब ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया, बस दोनों बच्चों के दरमियान सजदा शुक्र किया, का पालने वाले हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा, अजर को मल्ला अजर को मल्ला। अगला दिन नमूदार हुआ, 11 मुहर्रम आ गई। जानते हैं हर बीवी सवार हो रही है, लेकिन सवार करवाने वाला कौन है? अब लैला के पास अकबर नहीं है, फरवा के पास कासिम नहीं है, उम्मे कुलसूम को सवार करवाने के लिए अब्बास नहीं है, हर एक को ज़ैनब सवार करवा रही है। कहती जाती है अरे अब्बास नहीं है तो क्या हुआ, अब्बास की बहन तो है, अब्बास की बहन सवार करवाएगी। सबको सवार करवा दिया, यहाँ तक कि सैयद सज्जाद को भी सवार करवा लिया। लेकिन जब सब सवार हो गए और खुद तनहा रह गई, एक मर्तबा फरात का रुक करके कहा ओ अब्बास जब मैं सवार होती थी अरे तू आता था अपनी बहन को सवार करवाता था, आज तेरी बहन अकेली है, अरे कोई सवार करवाने वाला नहीं। बस आजादारो ये काफिला कूफा किया, बीवी ने सब पर गिरिया किया और मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया। काफिला शाम पहुंचा, शोहदा के सर आना शुरू हुए, हुसैन का सर ज़ैनब ने लिया, अकबर का सर लैला ने लिया, कासिम का सर फरवा ने लिया, अस्कर का सर रबाब ने लिया। सब अपने अपने शोहदा पर गिरिया कर रहे थे। दो सर ऐसे थे जिनका कबूल करने वाला नहीं था, फिजा ने दोनों सरों को लिया, कहा बीबी जरा बच्चों से विदा तो कर ले, कहा फिजा अली की बेटी हूँ, जो एक बार सदका कर दिया उसे दोबारा कबूल नहीं करती। बस अदादारों ये काफिला लुट कर मदीना आया, रसूलुल्लाह की कब्र पर आए, सबका पुरसा दिया, नाना तुम्हारे हुसैन को मार दिया, जिस गले को चूमते थे उस पर खंजर चल गया, नाना अली अकबर को भी मार दिया, नाना मेरे अब्बास के बाजू कट गए, सबका पुरसा दिया और नो मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया। आई माँ की कब्र पर कुछ कहा नहीं, अपना सामान खोला और हुसैन का खून भरा कुर्ता निकाला, माँ की कब्र पर रख दिया। उलमा कहते जैसे ही कुर्ता रखा, जनाब ज़हरा की कब्र पर ज़लज़ला आने लगा। जनाब ज़ैनब ने फौरन रो कर कहा अम्मा फकत कुर्ता देखा अम्मा, बर्दाश्त नहीं हुआ अम्मा, मैं 70 कदमों से देख रही थी, फरियाद कर रही थी, अरे कांधे खंजर चला रहा था, मैं कहती जाती थी अरे मेरे माँ जाए को ना मारो, मेरी माँ ने चक्कियाँ पीस कर मारा है। बस आजादारो और मोहम्मद का पुरसा नहीं दिया, आई अपने भाई के घर पर सबका पुरसा दिया, हुसैन का पुरसा लिया। एक वक्त आया सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा आपके शौहर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने आपको बुला लिया है। जनाब ज़ैनब शौहर का हुक्म था ना, चली सर पर चादर को लिया, घर से कदम बाहर निकले। अब सुनना आजादारों अगर दिल है सीने में, वो बीवी जिसने करबला में अपने बच्चों पर गिरिया नहीं किया, जिसने कूफा में अपने बच्चों पर मातम नहीं किया, शाम में नहीं रोई, रोज़े रसूल पर माँ की कब्र पर गिरिया नहीं किया, लेकिन आखिर माँ तो माँ होती है ना, कब तक बर्दाश्त करेगी। कलेजा मुंह को आने लगा, जैसे ही घर पहुंची अरे दो छोटे छोटे मुसल्ले बिछे हुए नजर आए, मुसल्लों को उठाया, सीने से लगा कर कहा ओ मेरे ओनो मोहम्मद, ओ मेरे शेरो, माँ तुमसे शर्मिंदा, अरे सब पर
گریہ کیا، تم پر گریہ نہ کیا۔ اتنے میں جناب عبداللہ ہے، دیکھا ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہے، کہے بی بی آپ واپس چلے جائیے، ابھی میرا زوجہ نہیں ہے گھر میں۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ نہیں پہچانا، ارے میں تمہاری زینب۔ عبداللہ ہمارے بچے مارے گئے۔ جناب عبداللہ زمین پر بیٹھے، کہا کیا ہوا عبداللہ، بچوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی؟ کہا نہیں زینب وہ تو حسین کے صدقہ تھے، حسین پر قربان، بس اتنا بتا دو یہ کلائیوں پر نشان کیسے ہے؟ جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا بتاؤں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھوں میں رسیاں، شرابیوں کا مجمع، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مکنا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے پالنے والے تجھے زینب کبریٰ کا واسطہ، زینب کبریٰ کی مظلومیت کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے اس سفر آخرت کے موضوع میں جو کچھ سن رہے ہیں، پالنے والے مجھ سمیت تمام مؤمنین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ جتنے حاضرین تشریف فرما ہے، پالنے والے جتنے لوگوں نے آنسو بہائے ہیں، ان تمام آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے جتنے حاضرین ہیں، اگر کوئی پریشان ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما۔ ایک برادر مومن نے خصوصاً آج اجتماع سے دعا کرا ہے، پالنے والے ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما۔ ایک دو مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ